بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو اسپیشل افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ کے حوالے سے اسی پہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس میں خصوصی طور پر پاکستان کا وہ فیصلہ کہ افغان ریفیوجیز یعنی افغان جو مہاجرین ہے اس کو پاکستان میں 6 مہینے دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، ابھی یہ کیبنٹ میں جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ان میں کون کون سے گروپ شامل ہے، پی او آر کارڈ والوں کے ساتھ کیا اے سی سی کارڈ ہولڈرز والے یا جو دیگر افغان ہے ان کے ساتھ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی ریلیف ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جو سافران منسٹری کی طرف سے جو سمری گئی ہے اسی حوالے سے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگے سارا ہے کہ پاکستان جلد یا بدیر افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو رسمی طور پر تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس میں پاکستان کا موقف، اس میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان جب یو این میں افغانستان کے حوالے سے ڈیبیٹ کرتا تھا تو کیسا پاکستان کا موقف کیا ہوتا تھا، پاکستان کا ٹون کیا ہوتا تھا۔ اب جو عاصم افتخار صاحب نے گزشتہ روز یو این سیکیورٹی کونسل کے 15 رکنی جو کمیٹی تھی یا ٹوٹل یو این سیکیورٹی کونسل جو کونسل ہے اس میں جو سپیچ کیا ہے، ایک سائڈ پہ 2 دہشت گردوں کے جو پناہ گاہیں ہیں اسی حوالے سے پاکستان کی موقف میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح دنیا کو اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ری انگیج کرے، اور پاکستان جس کمیٹی کا چیئرمین ہے جو طالبان سینکشن کمیٹی ہے، اسی حوالے سے جو پیش رفت ہے کہ افغان طالبان کے جو آفیشلز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان پہ سفری جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹانے کے حوالے سے کن کن ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ تو آج اسی ویڈیو میں اسی پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز یو این سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں ایک تو پاکستان نے وہ بات ریپیٹ کر ڈالی کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ اور دیگر جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹس ہیں ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی موقف میں تھوڑی سی تبدیلی اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلے پاکستان جب یہ بات کرتا تھا تو اشارہ یہ بھی دے رہا تھا کہ افغان طالبان یا امارت اسلامی کے جو آفیشلز ہیں وہ ان ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو پاکستانی طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے، بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، دیگر ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو گھر اور بچوں کے رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پاکستان کا موقف یہ نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان میں ان گورن ایریا ہے، ایسے ایریا سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں، ایسے جو پاکستان افغانستان بارڈر کے قریب جہاں پہ افغان طالبان کی حکومت کی تسلط جو ہے وہ پوری طور پر نہیں ہے، وہ حکومتی عملداری سے باہر ہے۔ تو یہی اس میں ہے، تو یہاں پہ افغان طالبان کو اکیوز نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کو کہا ہے کہ افغان طالبان یا افغانستان کے جو اس وقت جو چیلنجز ہے اس کو ہمیں شیئر کرنا ہے، ایکویٹیبلی شیئر کرنا ہے، دنیا نے اس برڈن کو لینا ہے اور افغانستان کو ری بلڈ کرنا ہے، ورنہ یہ چیلنجز جو ہے اس خطے کے ممالک کے لیے اور پارٹیکولرلی پاکستان کے لیے جو ہے خطرہ بن سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے، خواہ وہ مجید بریگیڈ ہے، بی ایل اے ہے یا ٹی ٹی پی ہے، یہ جوائنٹلی آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو، اکنامک ایسٹس کو اور جو ملٹری ایسٹس ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ابھی نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں جو پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے، دنیا کو کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ اب ری انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ پرسو کرے۔ اس میں چین اور روس نے پاکستان کی موقف کی حمایت کی اور امریکہ نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ امریکہ کا جو رسپونڈ تھا وہ سمپیتھیٹک تھا۔ امریکہ کے جو نمائندے ہیں اس نے یہی کہا کہ دیکھیں افغانستان میں اب امریکن ایڈمنسٹریشن کی انٹرسٹ جو ہے وہ بہت نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے، مطلب ہے کہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کی انٹرسٹ افغانستان میں اتنا ہے کہ اب جو امریکن نیشنل ہے وہ جہاں بھی ہے افغانستان میں جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے یا دہشت گرد ہے ان سے ان کو نقصان
نقصان نہ پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ امریکی شہری جو اس وقت افغانستان میں گورنمنٹ کے کسٹڈی میں ہیں یا دیگر لوگوں کے کسٹڈی میں ہیں، ان کی جو ہے بحفاظت ان کی رہائی جو ہے یہ امریکہ کا موقف ہے۔ چین نے اسی حوالے سے کل کی بات کی کہ اب موقع آیا ہے، بلکہ اسٹیپ بیانڈ گیا ہے پاکستان کے اسے، کہ افغان طالبان یا امارت اسلامی کے جو آفیشلز ہیں ان پر جو سفری پابندیاں ہیں ان کو ہٹانا چاہیے، تاکہ افغان آفیشل جو ہے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو انٹریکشن میں آسانی ہو، آنے جانے میں آسانی ہو۔ تو یہ چین کا موقف ہے، اور یہی کہا ہے کہ چین افغانستان کے ساتھ UN سیکیورٹی کونسل یا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ، اس کو پاکستان اس کی تائید کرتا ہے۔ اسی طرح رشیا کے جو نمائندے ہیں اس نے بھی آلموسٹ پاکستان کا جو موقف تھا اس کا اعادہ کیا، اور یہی کہا کہ روس چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سسٹینیبل انگیجمنٹ ہو، اور افغانستان کو ہم جو ہے آبجیکٹیولی دیکھے، افغانستان کو ایز افغانستان ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو دوسرے سٹینڈرڈز پہ، یعنی یورپین سٹینڈرڈز، امریکن سٹینڈرڈز یا ترقی یافتہ دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس پہ ہمیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہے اس کو مد نظر رکھ کے ان کے ساتھ ہمیں ایک سسٹینیبل جو ہے انگیجمنٹ کو اوپن کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے عاصم افتخار، اس نے جو پاکستان کا موقف پیش کیا ہے، آلموسٹ سیکیورٹی کونسل کے تمام، اس میں قطر کے نمائندے نے بھی وہی بات کی، آلموسٹ سب نے اس کو ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اعادہ کیا، اس کو اپروو کیا، اس کو سپورٹ کیا۔ صرف ایک جو خواتین کے حوالے سے جو UN ویمن ونگ کے جو ڈائریکٹر ہے اس نے کہا کہ گزشتہ سال سے لے کر اب تک جو ہے افغان طالبان نے خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی ہو، ان پہ ابھی بھی تعلیم کے پابندیاں ہیں اور نوکریاں کرنے کی پابندیاں ہیں۔ ابھی آتے ہیں پاکستان کی جو پالیسی ہے، کیونکہ ان جو پاکستان کا جو طالبان کے ساتھ جو ری انگیجمنٹ ہے اور تعلقات کی جو بہتری ہو رہی ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی افغان ریفیوجیز پہ آ رہا ہے۔ اب تک پاکستان جو تھا کہ 30 جون کے بعد سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہ POR رہے گا نہ ACC رہے گا، افغان ریفیوجی اسٹینڈرڈ ہی ختم، جو اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے، پاکستان نے سافران منسٹری نے جو سمری تیار کی ہے، جو UNHCR، افغان مہاجرین کے نمائندے، افغان گورنمنٹ کے نمائندے اور پاکستان گورنمنٹ سے مشترکہ طور پر جو سمری تیار کی ہے، اس کے مطابق پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 مہینے کی، یعنی 30 جون کے بعد جو ہے، یعنی دسمبر تک ان کی جو سٹے ہے، ان کی یہاں پہ جو مدت ہے، اس میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی یہ جو 6 مہینے کی توسیع ہے، سمری گئی ہے فیڈرل کیبنٹ کے پاس، آئندہ 2-3 دنوں میں فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہوگا، اس میں موسٹ لائکلی زیادہ تر امکان ہے کہ اس سمری کو اپروو کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اسپیشلی POR کارڈ ہولڈرز ہے ان کے جو نکالنے کا جو سلسلہ شروع ہونا تھا 30 جون کے بعد، یعنی آج سے 1 ہفتے کے بعد، وہ اب 6 مہینے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں جو غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے سے پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ACC کارڈ ہولڈرز ان پہ بھی جو ہے ہاتھ ہے اب کھولا کیا گیا ہے۔ تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کا جو افغان مہاجرین کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں، ان میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ابھی نئی پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا ہے، افغانستان کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے کا ہے، تجارتی رشتے بڑھانے کا ہے، اور کمیونیکیشن کو انکریز کرنا ہے۔ افغانستان کو جو ہے واقعی ایک چوراہے کے طور پر لینا ہے، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ یہی پاکستان کی نئی پالیسی ہے۔